الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس دفعہ ماہ رمضان جمعہ سے شروع ہوا ہے، جس کی برکت سے 5 جمعہ اس سال ماہ رمضان میں ملنے والے ہیں. رمضان کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے. ماہ رمضان میں جہاں بہت سی عبادتیں ہیں، ماہ رمضان کئی ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس میں سے ایک عبادت مال کی زکوٰۃ نکالنا بھی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے. اصل میں اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ جب کوئی آدمی مالدار ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے بقدر پیسہ، یا اس کے بقدر تجارت کا بیوپار کا سامان جب اس کے ہینڈ اوور ہو جاتا ہے اور وہ اس کا مالک بنتا ہے، جس تاریخ کو وہ مالک بنا، وہ چاہے پورے سال میں کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اگلے سال وہ تاریخ آنے پر اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، مالدار کہلاتا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے. تو ضابطہ تو یہ ہے کہ سال میں کبھی بھی آدمی مالدار ہوا ہو زندگی میں پہلی مرتبہ، اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگلے سال جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کان میں، گلے میں، ہاتھ میں پہننے کے جو زیور ہوتے ہیں، ماں باپ اس کو ٹیمپروری دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے. شادی میں جا رہی ہے بچی، لو یہ پہن کے جاؤ.
کسی فنکشن میں جانا ہے یہ پہن کے جاؤ، لیکن حقیقت میں اس کو مالک نہیں بناتے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے بچی کا تب اس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، لے بیٹی یہ 10 تولہ سونا تیرا ہے، لے جا۔ اب نکاح والے دن بچی مالدار ہو گئی، اب اگلا سال آیا، اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے کے بقدر سونا چاندی یا روپیہ وغیرہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، چاہے وہ مہینہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، کوئی سا بھی ڈیٹ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ لیکن عموماً لوگوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیا کریں گے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اپنے مال کی، سونا چاندی زیورات کاروباری سامان کی زکوٰۃ نکالا کریں گے۔ لوگوں نے ایک عادت بنائی ہے، اس لیے عموماً زکوٰۃ کا بیان رمضان ہی میں ہوتا ہے۔ بہرحال تو ضابطہ تو وہی ہے، اسی حساب سے آدمی کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے جس وقت وہ مالدار ہوا تھا پہلی مرتبہ زندگی میں۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک ملک کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا کہ آپ فلاں ملک کی طرف جائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ سب سے پہلے ان سے اس بات کی گواہی لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ جب تم ان سے اس بات کا اقرار لے لو تو ان سے کہنا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر روزانہ دن رات میں ملا کر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب وہ لوگ فرض نماز کو بھی مان لیں گے پھر ان سے اقرار لینا کہ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر مالدار مرد اور عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ فنڈامنٹلس آف دا اسلام آر 5 things: کلمہ، نماز، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا نمبر نماز کے فوراً بعد ہے، اس کے بعد روزہ اور اس کے بعد حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ ہے، اسلام کے 5 بنیادی چیزوں میں سے۔ اور قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بالکل شروع ہی میں پہلے ہی پارے میں الحم کا سورہ ابھی ختم ہوا، اس کے فوراً بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ابھی قرآن شروع ہوا ہے، قرآن کی 1-2 باتیں ہی چل رہی ہیں، فوراً اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو قرآن کے بالکل شروع ہی حصے میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا، پہلے یؤمنون کہا، ایمان کا نام لیا، پھر الصلاۃ کہا، نماز کا نام لیا،
پھر ینفقون کہا، زکوٰۃ کا نام لیا۔ تو زکوٰۃ اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کلمہ کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، روزہ مانتا ہے، حج کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، نہیں بھائی اسلام میں زکوٰۃ کیا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کو وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کو انکار کر دیتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام کے بارڈر سے باہر نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد بہت سارے فتنے پیدا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نام کا ایک آدمی کہنے لگا میں نبی ہوں، اسود عنسی کہنے لگا میں بھی پیغمبر ہوں، طلحہ ابن خویلد کہنے لگا میں بھی کیا پیغمبر ہوں۔ اس طرح فتنے پیدا ہو گئے، مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکل کر کے آئے، بہت بڑا فتنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر دیا کہ فوج لے کر کے جاؤ، یہ جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے جا کر کے جنگ لڑو۔ دوسرا فتنہ مدینہ منورہ میں ایک کھڑا ہوا، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منافقین، یہودی اکثر منافقین تھے مدینہ منورہ میں، اکثر یہ لوگ ابھر کر کے آئے، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ کو کہنے لگے کہ یہ تو ٹیکس ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے بھی میں جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کرنے لگے، حضرت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے، ابھی مدینہ منورہ میں حضور کا نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا ہے، صحابہ کو دن بھی رات لگ رہا ہے، غم ہے صحابہ کے دلوں میں، اور آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف آلریڈی ایک فوج کو بھیجا ہوا ہے۔ تھوڑا صبر کر لیں، نرمی اختیار کریں، یہ فوج کامیاب ہو کر واپس آنے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تھوڑا دور ہونے دیں، وقت تھوڑا گزرنے دیں، بعد میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کر لیں گے، ابھی کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے انت غیار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ وہ عمر جس کو دیکھ کر کے شیطان کا پتا پانی ہو جاتا تھا، جس راستے سے عمر گزر جائیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا، اس عمر کو حضرت ابو بکر ڈانٹ کر کے بول رہے ہیں، اے عمر، جاہلیت کے زمانے میں بڑا روبدار بنا پھرتا تھا، اب اسلام میں بزدل بنا ہوا ہے، اتنا نرم ہو گیا۔
अयुनकसुद्दीन व अना हय्युन, दीन में कमी वाक़े हो जाए और अबू बकर जिंदा हो नहीं सकता। ज़कात इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से है। 5 बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की, उसमें से तीसरे नंबर की चीज़ ज़कात है। जैसे मान लीजिए एक घर के 5 पिल्लर हों, हर कोने में एक पिल्लर, बीच में एक पिल्लर, कोई भी एक पिल्लर गिर जाएगा वो क्या हो जाएगा, मकान नाकिस हो जाएगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर को डांट करके कहा कि दीन के अंदर कमी वाक़े हो जाए, 5 में से एक ज़कात को निकाल देंगे तो 4 हो जाएंगे। दीन में अगर कमी वाक़े हो जाए और मैं ज़िंदा रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं देख सकता। अरे उमर, तुझे अगर नहीं जाना है जंग में, चल चल बैठा रहा, मैं जा रहा हूं, मैं अकेला जाऊंगा जंग लड़ने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हज़रत आप तशरीफ़ रखें, मैं काफ़ी हूँ जिहाद ना देने वालों से लड़ने के लिए, मैं चलता हूँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, जाओ जिहाद ना, ज़कात ना देने वालों से जंग लड़ो। क्यों नहीं देते वो? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई आदमी ऊंट दिया करता था ज़कात में और साथ में उसकी रस्सी भी दिया करता था, तो अबू बकर उस रस्सी को भी नहीं छोड़ने वाला है। तो इस्लामी हुकूमत में इस तरह सख्ती की जाती है ज़कात के बारे में, इस कदर अहम चीज़ है। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मसला समझ में आ गया कि वाक़अतन ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जंग होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरी उम्मत पर एहसान है, उन्होंने नरमी नहीं बरती। ये नहीं देखा कि अभी हुजूर का विसाल हुआ, वफ़ात हुई, चलो चंद दिन इनको छोड़ देते हैं, बाद में पकड़ते हैं। बिल्कुल नरमी नहीं की, सख्ती की। उसका नतीजा क्या हुआ? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से लेकर आज 2023 तक भी हर इस्लामिक कंट्री में ज़कात वसूल की जाती है। बाज़ाब्ता गवर्नमेंट बैंक में जिनका अमाउंट होता है, साल होते ही 2.5% डिडक्ट हो जाता है। सऊदी अरब में और भी बहुत सारे ममालिक में या आर्डर दिया जाता है कि तुम सब ज़कात निकालो और हमें ला करके दिखाओ कि कहाँ कहाँ तुमने ज़कात दी है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान है, हज़रत अबू बकर ने ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कोई भी ज़कात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इस तरह पूरे खिलाफत के ज़मानों में कहीं भी कभी भी ज़कात का कोई मुनकिर पैदा नहीं हुआ। तो ज़कात इतनी अहम तरीन इबादत है, इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ों में से एक बुनियादी चीज़ है ज़कात। और ज़कात क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व तुतहिरुहुम बिहा, ज़कात के ज़रिए ए मोहम्मद आप लोगों को पाक करते हैं, उनके माल को भी पाक करते हैं और उनके दिल को भी पाक करते हैं। नमाज जिस्मानी इबादत है, रोज़ा जिस्मानी इबादत है, हज जिस्मानी इबादत है, जिस्म वहाँ जाता है और माल भी खर्च होता है। और ज़कात क्या? माली इबादत है, उसमें वज़ू करना नहीं पड़ता, सुबहान अल्लाह बोलना नहीं पड़ता, उसमें कुछ भी नहीं करना, जेब से माल निकाल करके देना। ज़कात में
مال خرچ کرنا ہے، مالی عبادت ہے زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ دینے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے، دل اس کا نہیں مانتا، دل اس کا نہیں مانتا۔ مال کس کو کہتے ہیں؟ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مالا یمیل میلن، اس کا معنی کیا؟ دل کا اس کی طرف مائل ہونا، دل کا اس کی طرف جھک جانا، دل کا اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جانا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، 1000 روپے کا نوٹ، وہ تو بند ہو گئے، 2000 روپے کا نوٹ نیچے پڑا ہوا ہے، فوراً گاڑی رک جاتی ہے۔ کیوں؟ دل مائل ہو گیا اس کی طرف، 2000 کا نوٹ ہے، اس کو اٹھا لینا۔ کسی سے بھی آپ کہیں کہ مال کی آپ کو ضرورت ہے، ہر آدمی بولے گا ہاں ضرورت ہے، یا ضرورت ہے نہیں بولے گا، لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ پوچھو کہ ہمیں دے دو، نہیں دیتا، دل اس کی طرف مائل ہے، دل لگا رہتا ہے اس کی طرف۔ تو اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، ہر ایک آدمی کی ضرورت ہے، مال ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس، اس کے بغیر زندگی کیسے چلے گی؟ تو دل مال کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے۔ دینار آپ نے سنا ہے، دینار، دینار کو دینار اس لیے کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ دِينٌ أَوْ نَارٌ۔ یہ جو روپیہ ہے صحیح استعمال کرو گے تو یہ دین ہے، غلط استعمال کرو گے، غلط خرچ کرو گے تو یہ نار ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ دینار کو دینار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر صحیح استعمال کیا، صحیح خرچ کیا تو وہ دین ہے، ورنہ وہ نار ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا، لوگوں کا دل مال کی طرف مائل ہو کر کے دل کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ آپ ان سے لیجئے تاکہ ان کا دل مال کے میل سے پاک ہو جائے، اور ظاہری ان کے پاس جو مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کھیت وغیرہ ہے، تجارت کا سامان جتنا بھی ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ لے کر کے پاک کریں۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی 2,500 روپیہ۔ جب تک وہ 2,500 روپیہ اس کے 1,00,000 میں سے ڈیڈکٹ نہیں کیے جائیں گے، غریبوں میں اس مال کو خرچ نہیں کیا جائے گا، تب تک اس کا وہ جو 97,500 ہے وہ میلا ہے، گندا ہے۔ نکال دو 2,500 روپیہ اور غریب کو دے دو تو یہ پورا 97,500 پاک ہو گیا، بالکل پاک ہو گیا۔ زکوٰۃ ادا کر دو، باقی مال کا اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لیتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ما نقص مال من صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال چوری نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی تھا، وہ جب بھی اپنے قافلے کو بھیجتا تھا کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ حساب لگاتا تھا، جتنا بھی مال اس کا
جا رہا ہے اونٹوں کے اوپر، پورا حساب لگا کر کے اس کا 2.5% غریبوں میں دے دیا کرتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا ارے بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ جس مال میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں میں دے دیا جاتا ہے اس مال کو نقصان نہیں ہوتا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے کاروبار کے لیے اپنا سامان بھیجا تو پورا کا پورا قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس کے پاس خبر آئی کہ وہ قافلہ تو لٹ گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں لٹ گیا ہوگا، میرا مال نہیں لٹا ہوگا۔ وہ کہنے لگا میرا مال ڈاکوؤں کے ہاتھ نہیں لگا ہوگا۔ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، خبر یہ آ رہی ہے، نیوز یہ ہے کہ پورا قافلہ چوری ہو گیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ یہ کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہوا، میرا مال بچا ہوا ہوگا۔ بعد میں کیا دیکھا کہ اس کے آدمی جو تجارت کا سامان لے گئے تھے وہ بالکل صحیح سلامت واپس لے کر کے آئے، جتنا بیچنا تھا بیچا، باقی واپس صحیح سلامت لے کر کے آئے۔ تو اس نے دیکھا کہ پورا قافلہ تو لٹ گیا لیکن میرا مال بچ گیا ہے زکوٰۃ دینے کی برکت سے۔ اتنا سچا یہ مذہب ہے، چلو میں عیسائیت کو چھوڑتا ہوں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ مسلمان بھی ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ما نقص مال من صدقہ، زکوٰۃ اگر ادا کر دی گئی یا صدقہ خیرات اگر آپ نے دی ہے، اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آ سکتی۔ اس کے برخلاف کیا فرمایا حضور نے؟ ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، زکوٰۃ کا مال اس مال سے لگا ہوا ہے تو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اس میں آپ کے اوپر 25,000 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 لاکھ کو 2,500 تو 10 لاکھ کے 25,000، تو 10 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے، اس میں 25,000 روپیہ زکوٰۃ ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا ہوگا؟ باقی جو پیسہ ہے 25,000 کے علاوہ وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، یا تو نقصان ہو جائے گا یا اس کی برکت چلی جائے گی، یا پھر یہ کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اکثر لوگ اپنے آپ کو مالدار بولتے ہیں، حالانکہ اکثر لوگ مالدار نہیں ہیں، مال کے ٹھیکیدار ہیں۔ مطلب کیا؟ مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ مال ان کی حفاظت کرے۔ مال تو ہمارا غلام ہے، ہمارا نوکر ہے مال، ہم نے اس کو محنت سے کمایا، مال کو چاہیے کہ وہ ہماری حفاظت کرے، اس کے ذریعے ہمارے کام فٹافٹ ہو جائیں۔ لیکن الٹا کیا ہو رہا ہے؟ راتوں رات نہیں سوتا آدمی، کئی کو پیسے کیا ہوگیں گی، کیا ہے کہ پیسوں کی فکر، رات بھر نیند نہیں آتی، چین سکون نہیں ہے، نماز میں بھی وہ مال کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اکثر مالدار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مالدار نہیں ہے، مال کے ٹھیکیدار ہیں، یہ خود اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو مال کی اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے تو اس مال سے وہ آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں بچا کر کے رکھا، قبر میں خالی ہاتھ چلا گیا، سارا مال یہاں پڑا ہے، اب اس کی اولاد نے
بیوی نے, دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا, اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. بہرحال زکوٰۃ فرض عین ہے. قرآن کریم میں آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں, جہاں جہاں نماز کا نام آیا اللہ نے اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا نام لیا. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. تقریباً 30-35 جگہ قرآن کریم میں اللہ نے نماز کا نام لیا تو اس کے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی نام لیا. تو نماز اور زکوٰۃ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, اس کے فرض ہونے میں, اس کے اہم عبادت ہونے میں کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے. اس لیے زکوٰۃ میں کبھی گھوٹالہ نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن حساب لگا کر کے نہیں دیتے, اندازے سے دے دیتے ہیں. 500 دے لو, 1000 روپے لے لو, ایسا نہیں ہوتا. پورا حساب کر کے دینا. آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے, جتنی بھی چاندی ہے, نیٹ کیش جتنا ہے, اور بیچنے کا جتنا بھی آپ کے پاس سامان ہے, زمین ہے یا دکان ہے اس میں بیچنے کا سامان ہے, ان سب کا ٹوٹل آپ جوڑیں, اس کا 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. نہیں نکالیں گے حساب لگا کر کے کمی واقع ہو جائے گی. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو وصول کرے گا. کیسے وصول کرے گا؟ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال کر کے جلائے گا اور اس سے چٹان بنایا جائے گا اور وہ لے کر کے آدمی کو داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں مال کو تپایا جائے گا, جلایا جائے گا, سخت سرخ مضبوط اس کو کیا جائے گا. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, اس مال کو جلا کر کے جو ایک لوہا تیار ہوا اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پیشانی کو داغے گا. زکوٰۃ کون کون نہیں دیا؟ لائن میں کھڑا ہو جاؤ. 10 کروڑ تیرے پاس تھا, 10 کروڑ کی زکوٰۃ تو نے نہیں دی ہے, اس 10 کروڑ کو جہنم میں جلاؤ. حضرت وہ نوٹا لے, جل کو ختم ہو جاتی, نہیں ختم ہوتے. دنیا میں وہ نوٹاں جل کر کے ختم ہو جائیں گے, آخرت میں نوٹاں گیٹاں ختم نہیں ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, کس کو ختم ہونا کس کو نہیں ہونا. تو اس 10 کروڑ کے حساب کا آگ تیار کر کے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ, اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ, اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. کیوں 1 2 3 تین چیزوں کا کیوں نام لیا؟ آخری بات بول رہا ہوں. اس لیے نام لیا کہ جب کوئی آدمی کسی کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں بولتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے, تو وہ اپنے پیشانی کو چڑھا لیتا ہے. ہاں میں محنت سے کمایا سو اس میں سے 2.5% دینا کیا؟ نہیں دیتا. پیشانی کے اوپر بل آ جاتے ہیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس پیشانی کو پہلے داغتا ہے. تو بل دکھایا کرتا تھا نا زکوٰۃ کا نام سن کر, پھر اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہاں بولو کیا کی بولو کہیں کا ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. تو پہلوؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ داغ لگاتا ہے اور وہ نصیحت کرتا ہے, ارے بھائی تیرے پاس جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے, ادا کرو. تو سن کر یہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے, پیٹھ اس کو دکھاتا ہے تو پیٹھ کے اوپر داغ دیا جاتا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ نہ دینا بہت غلط ہے. عورتوں کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ایک بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں, اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. لوگ بولتے ہیں کہ مال
बैंक में रखा हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। सोना बैंक में रखा है 10 तोला और कर्ज लिया हुआ है, तो समझते हैं कि जिसके ऊपर कर्ज है ज़कात उसके ऊपर नहीं है। ऐसी बात नहीं, सही तरीके से आप समझें। बैंक में जो सोना रखा बैंक में जो सोना रखा हुआ है वो आपका है या आपकी बीवी का है? तुम्हारा अगर को बोले तो फिर खैरियत नहीं, वो तुम्हारी बीवी का किसका है वो सोना? औरत का है। अपनी बीवी का सोना आपने बैंक में रखा 10 तोला, और कर्ज कौन लिया? आप लिए, कारोबार के लिए, किसी और काम के लिए आपने कर्ज लिया है। औरत के ऊपर तो कर्ज नहीं है ना, तो ज़कात आप चूंकि मकरूज हैं, कुछ भी आपके पास बैलेंस नहीं है, इसलिए आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है, लेकिन आपकी बीवी के ऊपर ज़कात फ़र्ज है, क्योंकि वो सोने की मालिकन वही है। उसके ऊपर कर्ज है क्या? कुछ भी नहीं है। तो बैंक में रखा हुआ सोना औरत का है, कर्ज मर्द लिया हुआ होता है, तो मर्द के ऊपर कर्ज की वजह से, बैलेंस ना होने की वजह से ज़कात फ़र्ज नहीं, लेकिन माल औरत का है, इसलिए औरत के ऊपर उस माल की ज़कात फ़र्ज है। अलबत्ता औरत चूँकि कमाती नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि शौहर ही किसी तरह उसके उस सोने की ज़कात अदा करे। अगर शौहर अदा नहीं कर सकता, बेचारा कमाई नहीं है उसके पास, तो औरत अपनी अंगूठी बेच दे, अपनी वो पट्टियाँ या कम्मा कुछ भी बेच करके ज़कात अदा करना ज़रूर है। ज़कात अदा नहीं करेगी, कल क़यामत में क्या होगा? वो सोना, वो चांदी, वो अंगूठी सांप की शक्ल में आकर गले में लिपट जाएगा और उस औरत को काटेगा और कहेगा अना कंजू की, अना मालू की, ऐ बंदी मैं तेरा ही तो माल हूँ, मैं तेरा नेकलेस हूँ, मैं तेरी अंगूठी हूँ, मैं तेरे पट्टे और कम्मे हूँ। लो, दुनिया में तुमको मुझसे मोहब्बत थी, अब मैं तुमसे मोहब्बत करने वाला हूँ, कहकर वो सांप उसके गले में लिपट जाएगा, दबाएगा और काटता रहेगा। इसलिए अच्छी तरह आप घर वालों को भी समझाएं और सही तरीके से ज़कात अदा करें। इंशाअल्लाह आपके माल में ज़र्रे के बराबर भी कमी नहीं आएगी। ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके माल की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला तमाम मालदारों को अपनी ज़कात सही तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।